سپریم کورٹ کے 5 رکنی آئینی بینچ نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی جانب سے بھیجے گئے آرٹیکل 143 کے تحت پریزیڈنشل ریفرنس پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت گورنر یا صدر کو بل کی منظوری کے لیے کوئی مقرر مدت ٹائم لائن دینے کے پابند نہیں بنا سکتی۔ یہ فیصلہ ایسے وقت آیا جب مغربی بنگال، کرناٹک، تلنگانہ اور کیرلا کے منظور شدہ 33 بلز گورنر یا صدر جمہوریہ کے پاس غیر معمولی تاخیر کے ساتھ زیر التوا ہے۔ اعداد شمار کے مطابق 19 بلز مغربی بنگال، 10 بلز کرناٹک، 3 بلز تلنگانہ، 1 بل کیرلا کے ہے۔ ان ریاستوں کا الزام ہے کہ یہ تاخیر محض انتظامی نہیں بلکہ سیاسی محرکات کے تحت ہے، کیونکہ بل صرف ان ریاستوں میں رکے ہیں جہاں بی جے پی کی حکومت نہیں۔ تامل ناڈو میں گورنر نے 10 بلز کو عملی طور پر پاکٹ ویٹو کے ذریعے لٹکائے رکھا، یعنی نہ انہیں منظور کیا نہ واپس بھیجا، بس خاموشی سے روک دیا۔ یہی طرز عمل اس پورے تنازع کی بنیادی وجہ بنا۔ 2 ججوں کے بینچ نے اس میں ڈیمڈ ایسنٹ اور ٹائم لائن کی تجویز کی تھی، جس پر مرکز نے اعتراض اٹھایا اور صدر جمہوریہ نے معاملہ آئینی بینچ کی طرف بھیج دیا۔ سپریم کورٹ کے تازہ فیصلے نے صاف کہا ہے کہ عدالت گورنر کے اقدامات میں براہ راست مداخلت نہیں کر سکتی۔ گورنر یا صدر کی جگہ بیٹھ کر ڈیمڈ اپروول بھی نہیں دے سکتی، مگر گورنر بلز کو لامحدود عرصے تک التوا میں رکھنے کے بھی مجاز نہیں۔ انہیں معقول وقت میں فیصلہ کرنا ہوگا جس کا تعین آئینی اخلاقیات اور سیاسی روایات کریں گے، عدالتی حکم نہیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق عدالت کی جانب سے ٹائم لائن نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ گورنر مہینوں یا برسوں تک بلز روک سکتے ہیں، جس سے ریاستی مینڈیٹ گورنر ہاؤس کی میز پر معطل ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کار خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہ روش برقرار رہی تو مستقبل میں ریاستیں قانون تو پاس کریں گی، مگر ان کے نفاذ تک سب کچھ گورنر کی صوابدید پر منحصر ہوگا۔ یہ صورتحال ہندوستان کی وفاقی جمہوریت کے لیے گہرا آئینی اور انتظامی خطرہ بن سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے پس منظر میں یہ بھی انتہائی اہم ہے کہ کرناٹک میں زیر التوا 10 بلز میں مسلم کوٹا بل بھی شامل ہے، جسے ریاستی اسمبلی نے منظور کیا تھا۔ یہ بل مسلم کمیونٹی کے لیے خصوصی سماجی اور تعلیمی ریزرویشن سے متعلق ہے اور منظوری کی صورت میں ریاست میں ایک اہم اصلاح نافذ ہو سکتی تھی، مگر صدر کی منظوری کی انتظار میں یہ بھی تعطل کا شکار ہے۔